نامعلوم افراد کی جانب سے سیکٹر E11 سے اغوا کیا گیا۔ ویگو ڈالے میں کچھ نامعلوم افراد آئے اور ان کو اغوا کر کے وہاں سے لے گئے۔ میں ان سے بار بار ایک کویسچن کر رہا تھا کہ آپ مجھے کیوں لے کے آئے ہیں، کہ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ مجھے پہلے دہشت گردی سے شروع میں، پھر PTI سے شروع میں، وہ اپنا تعارف جو ہے وہ 10 کورس سے کروا رہے تھے۔ اغوا کار جو ہیں ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو سے آپ کو کیا آئیڈیا ہوا؟ وہ پنجابی تھے، سندھی تھے، پٹھان تھے، کشمیری تھے، کون تھے؟ 4 بندے میرے سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا جو ایکسنٹ تھا، لینگویج جو وہ چینج کر کے بات کر رہے تھے، لیکن ان کی لینگویج سے یہ لگتا تھا کہ یہ کچھ پٹھان ہیں اور کچھ پنجابی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میجر صاحب آ رہے ہیں، اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی ہم ان کے ساتھ ڈیل کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، ان کو 9 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں، 5.5 لاکھ روپے انہوں نے میری پاکٹ سے نکالے ہیں رات کو ہی۔ کچھ پیسے جو ہیں وہ میں نے ان کو F10 مرکز میں دیے ہیں۔ ان کا بندہ یہاں پہ موجود تھا، انہوں نے میری شاپ پہ کال کروائی ہے پیسے ارینج کرنے کے لیے۔ میرا موبائل مسلسل آن رہا ہے، وہ میری مسز کے ساتھ رات 4 بجے تک بات کرتے رہے، ان کو یہ بتاتے رہے کہ میں کسی میٹنگ میں ہوں۔ یہ آج 28 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک نہ ہمارے ملزمان کا پتہ ہے ہمیں، اور نہ میری گاڑی کا پتہ ہے کہ میری گاڑی کہاں پر ہے۔ اغوا کار جو تھے انہوں نے آپ کی گاڑی تو لے لی، ڈاکومنٹس وہ آپ سے لے کے گئے؟ کچھ ڈاکومنٹس کے اوپر انہوں نے سائن انگوٹھے کروائے ہیں، وہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کس چیز کے ڈاکومنٹس ہیں۔ آرمی چیف آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایجنسیوں کا نام لے کے ان کا نام بدنام کر رہے ہیں، یہ کوئی 10 کورس سے نہیں ہے۔ اور میری IG اسلام آباد سے ریکویسٹ ہے، میری DIG علی رضا صاحب سے ریکویسٹ ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج 28 دن گزرنے کے بعد بھی میرا کوئی ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی مجھے رسپانس نہیں کیا۔ میں فی الحال چکر ہی لگا رہا ہوں ان کے پاس۔ میرے ATM کارڈز بھی انہوں نے یوز کیے ہیں پارک ویو سٹی کے اندر اور باراکو کے اندر۔ آپ کو کس پہ ڈاؤٹ ہے؟ کہ میں نے اپنے ملزمان کا ان کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہ ملزمان ہیں، ان بندوں نے یہ کارروائی کی ہے، تاحال اس کے باوجود انہوں نے ان کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا۔ اور ہم ان سے سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سیف سٹی کا ریکارڈ لیں، آپ دیکھیں کہ میری گاڑی آخری ٹائم کہاں پہ دیکھی گئی ہے۔ السلام علیکم، نکی گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد TV۔ ناظرین، آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں F10 مرکز کے تاجر ہیں شیخ ایاز صاحب۔ ان کو 15 دسمبر 2024 کو نامعلوم افراد کی جانب سے سیکٹر E11 سے اغوا کیا گیا۔ ویگو ڈالے میں کچھ نامعلوم افراد آئے اور ان کو اغوا کر کے وہاں سے لے گئے۔ باقی کہانی کیا ہے شیخ ایاز صاحب سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا کہانی ہے، کیسے آپ کو اغوا کیا، کن لوگوں نے کیا، کیا کچھ ہوا، ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ میں جی F10 مرکز کا تاجر ہوں اور F10 مرکز سے میں اپنی شاپ کلوز کر کے میں معمول کے مطابق رات کو اپنے گھر جا رہا تھا۔ میں E11 کا رہائشی ہوں اور E11 مرکز اسٹریٹ نمبر 12 سے کچھ نامعلوم افراد جو کہ ویگو ڈالے میں سوار تھے اور گن پوائنٹ کے اوپر مجھے وہ اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئے، اور میری گاڑی تھی جو ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 40-45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم ایک جگہ پہ رکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلائنڈ سپاٹ تھا، میں بالکل بلائنڈ تھا اور کپڑا انہوں نے میرے منہ پہ ڈالا ہوا تھا اور ہینڈ کف لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جاتے کے ساتھ ان لوگوں نے میرے ساتھ تفتیش کرنی شروع کی ہے، پہلے دہشت گردی سے شروع میں، پھر PTI سے شروع میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری جیب میں پیسے تھے وہ انہوں نے مجھ سے لیے اور میرا کارڈ ہولڈر لے لیا، ٹھیک ہے۔ میرے سے میرے موبائل کا ایکسیس لے لیا، کارڈ کے ATMs کے انہوں نے پاسورڈ وغیرہ لے لیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنا تعارف جو ہے، میں ان سے بار بار ایک کویسچن کر رہا تھا کہ آپ مجھے کیوں لے کے آئے ہیں، کس وجہ سے لے کے آئے ہیں، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، مجھے آپ بتائیں۔ وہ اپنا تعارف جو ہے وہ 10 کورس سے کروا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے دن صبح کچھ بندے 3-4 بندے جو تھے جو میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میجر صاحب آ رہے ہیں اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کی ہم ان کے ساتھ ڈیل کروا دیتے ہیں، تو آپ یہاں سے باعزت طریقے سے ہم آپ کو جہاں سے لے کے آئیں وہیں چھوڑ آئیں گے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طریقے کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میں نے ان کو پیسے دیے، 9 لاکھ روپے دیے ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیمانڈ کتنے پیسوں کی کر رہے تھے؟ وہ ڈیمانڈ میرے سے 25 لاکھ روپے کی کر رہے تھے، پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور اس کے بعد کرنے کے ان کو 9 لاکھ روپے میں نے دیے ہیں، 5.5 لاکھ روپے انہوں نے میری پاکٹ سے نکالے ہیں رات کو ہی، اور باقی کچھ پیسے جو ہیں وہ میں نے ان کو F10 مرکز میں دیے ہیں، اور ان کا بندہ یہاں پہ موجود تھا، انہوں نے میری شاپ پہ کال کروائی ہے پیسے ارینج کرنے کے لیے۔
میں نے کال کی ہے اپنی شاپ پہ اور اپنے شاپ کے ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور پھر دوبارہ کال انہوں نے کروائی ہے، دوبارہ کال کروا کے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ہمارا بندہ کھڑا ہے، آپ وہاں کسی کو بھیجیں۔ تو میں نے دوبارہ کال پہ اپنے بندے کو بولا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے ان کو پیسے دے کر آیا ہے، اور پھر شام کو تقریباً 5:30-6 بجے کے قریب کلب روڈ ٹراول ڈیم چوک میں وہ مجھے بے سر و مانی کی حالت میں پھینک کر چلے گئے۔ پیسے دینے کے بعد آپ کو اغوا کاروں نے جو ہے وہاں پر چھوڑ دیا، اس سے پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ 25 لاکھ ڈیمانڈ کی گئی، آپ نے ان کو 25 لاکھ پورے نہیں دیے، 9 لاکھ دیے، اور جو آپ کی گاڑی تھی وہ بھی وہ وہاں سے لے کے فرار ہو گئے۔ کہ یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اداروں کے لیے کہ ایک شخص جو ہے ایک تاجر ہے جس کا کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اس کو یہاں سے اغوا کیا گیا، اس سے پیسے بھی لیے گئے، گاڑی بھی لے لی گئی، تو اداروں کی کیا رسپانسبلٹی تھی اس میں؟ سر ابھی تک تو فی الحال ہم جو ہے نا اپنی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مختلف جگہوں کے اوپر جا رہے ہیں، ہم ڈی آئی جی صاحب سے بھی ملے ہیں، ٹھیک ہے، آئی جی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی ابھی، ڈی آئی جی علی رضا صاحب کے پاس ہم گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایس پی خان زیب صاحب کے پاس بھی گئے ہیں ریکویسٹ لے کے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام اداروں کے ساتھ کہ یہ آج 28 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک نہ ہمارے ملزمان کا پتہ ہے ہمیں، اور نہ میری گاڑی کا پتہ ہے کہ میری گاڑی کہاں پر ہے۔ اور 16 دسمبر کو جب میں آیا تھا تو میں نے آتے کے ساتھ ہی تھانہ شالیمار کے اندر اپلیکیشن دی ہے، اور 19 کو ہماری ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے۔ 19 کو ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد ان لوگوں نے، پولیس والوں نے جو بندے کا ریکمنڈ کیا ہے وہ ہیں ملک لیاقت صاحب سنگھجانی میں، جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور ابھی تک تاحال انہوں نے کوئی مطلب وہ میرے اے ٹی ایم کارڈز بھی انہوں نے یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے، پارک ویو سٹی کے اندر اور بارہ کوہ کے اندر، وہ ابھی تک ان کی فوٹیج نہیں حاصل کر سکے، نہ انہوں نے F10 سے کوئی فوٹیج لی ہے جہاں میں نے پیسے دیے ہیں، اور نہ وہ میں ان کو بتایا کہ میرا موبائل مسلسل آن رہا ہے، وہ میری مسز کے ساتھ رات 4 بجے تک بات کرتے رہے، ان کو یہ بتاتے رہے کہ میں کسی میٹنگ میں ہوں، واٹس ایپ کے اوپر وہ ان کے ساتھ ٹچ میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ملک لیاقت صاحب کے پاس ہم کئی بار جا چکے ہیں اور انہوں نے تاحال ابھی تک اس کو جو ہے وہ سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ آپ کا کیس ملک لیاقت علی جو انسپیکٹر ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کی کیا گپ شپ ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، ان کا رسپانس کیا؟ دیکھیں میں ان کے پاس کئی بار جا چکا ہوں، اور میں ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ اس کیس کو سیریس لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو اپنا تتیمہ بیان بھی لکھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ملزمان کا ان کے بارے میں ان کو بتایا کہ یہ ملزمان ہیں، ان بندوں نے یہ کارروائی کی ہے، ٹھیک ہے، اور تاحال اس کے باوجود انہوں نے ان کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو گاڑی کا ہے، گاڑی کا بھی کچھ ہمیں علم نہیں ہے کہ گاڑی کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سیف سٹی کا ریکارڈ لیں، آپ دیکھیں کہ میری گاڑی آخری ٹائم کہاں پہ دیکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ جائے وقوع پہ بھی نہیں آئے، E11 کے اندر جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ وہاں بھی نہیں آئے کہ آپ وہاں آ کر چیک کریں یا آپ محلے والوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر سکیں، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم نے اپنے بہاف پہ محلے سے سی سی ٹی وی فوٹیج لی ہیں، وہ ان کو دکھائی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آج 28 دن گزر گئے ہیں۔ میری اداروں سے اپیل ہے، میری آرمی چیف آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایجنسیوں کا نام لے کے ان کا نام بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی 10 کور سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میری آئی جی اسلام آباد سے ریکویسٹ ہے، میری ڈی آئی جی علی رضا صاحب سے ریکویسٹ ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج 28 دن گزرنے کے بعد بھی میرا کوئی ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی مجھے رسپانس نہیں کیا، میں فی الحال چکر ہی لگا رہا ہوں ان کے پاس۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک تاجر ہیں، آپ کا کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے، پھر آپ کو اغوا کیا گیا اور ایجنسیوں کا تعارف کرایا گیا، آپ کو کس پہ ڈاؤٹ ہے؟ جی میں نے ملک لیاقت صاحب کو جو ہے وہ ایک بندے کا نام دیا ہے جس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ملک لیاقت صاحب نے تاحال ابھی تک جو ہے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا، اور جب کہ ہم بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بندے کو جو ہے وہ شامل تفتیش کریں، اور وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی میں جو بھی چیز ہے وہ میرٹ پہ کروں گا۔ تو اب جس بندے کا ہم نے نام دیا ہے وہ ہمیں تو شیورٹی ہے کہ وہی بندہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس کا بہت سارے ریزن ہے جو میں لیاقت صاحب کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک تاجر ہوں، دیکھیں میں عرصہ دراز سے F10 کے اندر کام کر رہا ہوں، میرا کوئی مطلب وہ نہیں ہے کسی تنظیم سے، کوئی کسی چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم سیدھے کاروباری لوگ ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور رات کو گھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کسی سے کوئی
झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक बंदा जिसके ऊपर मुझे डाउट है, उसकी पूरी डिटेल मैंने मलिक लियाकत साहब को दी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको शामिल तफ्तीश नहीं कर रहे। शेख साहब, आपको जब वो उठा के लेके गए, एक रात उन्होंने आपको कहाँ रखा और आपके साथ उनका रवैया कैसा था? बार बार किस चीज़ का जिक्र किया जाता था? देखिए, जब वो मुझे लेके गए हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट की ड्राइव है, और मुझे गाड़ी के अंदर जब उन्होंने डाला है तो फ़ौरन उन्होंने मेरे चेहरे पे जो है वो ब्लैक कपड़ा डाल दिया और मुझे हैंडकफ लगाए हैं, ठीक है। और मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। और फिर हम 40-45 मिनट के बाद जब हम एक जगह पे पहुँचे हैं, ठीक है, तो एक कमरे के अंदर ले जाके उन्होंने मुझे बिठा दिए, और जाते के साथ ही उन्होंने मेरी तलाशी ली है, मेरी जेब से पैसे वगैरह निकाल के सारे एक्सेस लेके, और उसके बाद वो अजीब मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका किस तंजीम से ताल्लुक़ है, और तंजीम से हटे हैं तो फिर उसके बाद वो पीटीआई पे आ गए कि आप पीटीआई से आपका क्या है ये। मैंने उनको कहा मेरा मोबाइल आपने ले लिया है, आपके पास एक्सेस है, आप चेक करें, कोई चीज़ है मेरे मोबाइल में तो मुझे बताएं। अगवाकार जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू से आपको क्या आइडिया हुआ? वो पंजाबी थे, सिंधी थे, पठान थे, कश्मीरी थे, कौन थे? देखें, जो 4 बंदे मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे उनमें जो अपना वो नाम जो बता रहे थे, एक न्याजी करके बात कर रहा था कि मेरा नाम न्याजी है, और दूसरा जो आपस में जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जो मतलब उनका जो एक्सेंट था वो अपना एक्सेंट मतलब लैंग्वेज जो वो चेंज करके बात कर रहे थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज से ये लगता था कि ये कुछ पठान है और कुछ पंजाबी हैं। मतलब 3 पठान थे और 1 पंजाबी है, जो मैंने जो है एक इमेजिन ही कर सकता हूँ मैं कि मैं इनकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। जी नाज़रीन, आपने शेख साहब की गुफ्तगू सुनी, इनके साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया। इन्होंने आर्मी चीफ़ सैयद आसम मुनीर और आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी ऑपरेशन अली रज़ा से अपील की है कि उन लोगों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए जिन पर इनको डाउट है, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, बाकायदा तौर पर उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि वो हसास इदारों का नाम लेके एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि एजेंसियों का नाम लेके आम शहरियों को, शरीफ ताजर जो हैं उनको अगवा किया जाता है, उनसे बता लिया जाता है, और उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ जो एक कार्रवाई होनी होती है वो भी नहीं होती। जो पुलिस है उसका ये रवैया काबिल गौर है। आईजी इस्लामाबाद के लिए एक सवालिया निशान है कि वो किस तरीके से अब इस केस को टैकल करेंगे। अपने मेज़बान नकी गर्देज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।